بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کے الیکشن لڑنے کا امکان تو اب نظر نہیں آتا۔ وکیل جو گیا تھا رائے محمد علی رائے صاحب یا رائے محمد علی، وہ ان کے دستخط کرانے کے لیے ان کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے۔ باہر ان کے ساتھی کھڑے انتظار کرتے رہے جیل والوں کا، وہ تو چلے گئے ہیں، اب وہ کیا ہوا ہے انفیکٹ کچھ پتہ نہیں۔ الیکشن کمیشن سے کہا تھا، حکم دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے کہ کل تک 22 دسمبر تک وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ ان کے پارٹی الیکشن کا بھی اور اس کا بھی ظاہر ہے، نشان بھی اسی پہ ملنا ہے، لیکن اب تک تو کوئی قرائن نہیں ہے اور کل کا دن ہے، بالکل واضح ہو جائے گا۔ صدر الوی کے ذریعے کوشش کی تھی کہ وہ مان جائیں، میسج بھیجا تھا ان کے ذریعے کہ 2 صوبوں کی حکومت لے لیں، پنجاب کی اور پختونخوا کی، مرکز کی نہ لیں، اور ایجیٹیشن نہ کریں۔ اس کے بعد پہلے تو کہا ملک سے باہر چلے جائیں، سارا منصوبہ ہی ناقص تھا۔ ان کا خیال تھا ملک سے باہر چلا جائے گا، باہر نہیں گیا۔ ان کا خیال تھا اتنی پاپولیرٹی نہیں ہوگی، پاپولیرٹی تو ایسی ہوئی کہ لوگ حیران ہیں، ہر روز لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں، ہر روز کچھ پاپولیرٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی سمجھوتا کسی طرح کا کر لے گا، پھر یہ جیل نہیں کاٹ سکے گا۔ جیل تو اس نے اس طرح کاٹی کہ کم کسی نے اس طرح کاٹی ہوگی۔ ورزش کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے اور تفسیر پڑھتا رہتا ہے، تہجد پڑھنے لگا۔ وہ تو فجر کی نماز بھی اکثر میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں، تاخیر سے پڑھتے تھے، اور کبھی زور کا وہ کچھ 6-7 سال پہلے فجر کی نماز وقت پہ پڑھنی شروع کی تھی۔ تو وہ تو کسی طرح نہیں مان رہے۔ اب یہ ہے جناب کہ کاغذات جو ہیں وہ چھینے گئے جگہ جگہ پہ۔ اس کی ساری تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کاغذات جمع کرانے میں کامیاب رہے، اور مثلاً میرا خیال ہے خواجہ صاحب کا قصہ تو پاک ہے سیال کوٹ میں، کیونکہ اس عثمان کی والدہ کی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو اجازت دینی ہے، بالکل ہی تو نہیں، مطلب ڈرامے میں بھی کچھ حقیقت کا رنگ تو بھرنا ہی ہوتا ہے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ امیدواروں کو روکا جا رہا ہے۔ ایک تو لطیفہ یہ بھی ہوا کہ ایک امیدوار کو پکڑ کے لے گئے، وہ روتا رہا، میں پیپلز پارٹی کا امیدوار ہوں، اتانے لے گئے تو وہاں کنفرم ہوا۔ تو پھر اندازہ یہ ہے کہ اب تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں ان کی پریس کانفرنس کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہیں معلومات کون دے رہا ہے پولیس کو؟ یہ تو خفیہ ہوتی ہیں معلومات، یہ تو ریٹرننگ افسر کے پاس ہوتی ہیں یا الیکشن کمیشن کے پاس ہوتی ہیں۔ اس میں جائیداد کی تفصیل بھی ہوتی ہے، اس میں ساری ہر چیز ہوتی ہے، تو وہ تو امیدوار کے گھروں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کون دے رہا ہے انہیں؟ اور کون ہے جو ہے جس نے اجازت دی ہے؟ پولیس اپنے طور پہ تھوڑی کر سکتی ہے کہ بھئی وہ اپنے کاغذات ہی چھین کے لے جائیں یا داخل کرانے نہ دیں، یا بینک میں پیسے جمع کرانے کے لیے جائیں تو وہاں پولیس والے کھڑے ہوں۔ پنجاب بینک میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہ کہیں جی آپ اندر ہی نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک خبر یہ ہے جناب کہ میری ان کے والد سے بات ہوئی ہے، الٹیمیٹلی 6 دن کی کوشش کے بعد پاور آف اٹارنی انہوں نے دے دیا ہے صنم جاوید نے اپنے والد صاحب کو اور والدہ صاحبہ کو، کہ ان کے بیہاف پہ وہ کاغذات داخل کر سکتے ہیں، اور پولنگ ایجنٹ ان کی والدہ محترمہ ہو سکتی ہیں، اور لوگ ہو سکتے ہیں۔ اب اگر انہیں اجازت مل گئی تو وہ تو ایم پی اے کا الیکشن لڑنا چاہتی تھی محترمہ مریم نواز کے مقابلے میں۔ خان صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ 3 الیکشن لڑیں گی آپ، ایک شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں، ایک محترمہ مریم نواز کے مقابلے میں قومی اسمبلی کا، ایک محترمہ مریم نواز کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی کا۔ اور شریف خاندان کے لوگ وہاں سے لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے، اسے تو خالی نہیں کر سکتے، مگر محترمہ مریم نواز بھی اور شہباز شریف صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی ایک الیکشن کہیں اور سے بھی لڑیں گے۔ مانسیرا میں انہیں امید ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اگرچہ اعظم سواتی نے اعلان کیا کہ وہ مقابلہ کریں گے۔ اب خاندان ان کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا میں کہہ نہیں سکتا،
اور وہاں جمعیت علماء اسلام کے سائزبل ووٹ ہیں، اور پہلے تو جیتتے رہے، اب تو خیر ہر کہیں اس کی عمران خان کی اکثریت ہے اور ورکر بھی اس کے پرجوش ہیں۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ کاغذات مسترد کیے، مثلا یہ بھی اعتراض ہوا کہ کاغذات پہ تاریخ کیوں لکھی ہے، دستخط کیے تو نیچے تاریخ کیوں لکھی ہے؟ بھائی تاریخ الگ سے لکھنی تھی۔ یہ گور صاحب نے کہا ہے جو چیئرمین ہے اس وقت۔ تو سیٹیں ان کی محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب وہ کس طرح اس کا مقابلہ کرتے ہیں معلوم نہیں۔ میں اس موقع پہ قائم ہوں کہ الیکشن نہیں ہوگا، نوٹنکی ہوگی، اور الیکشن پھر کبھی ہوگا۔ ایک یہ خبر سارا دن پھیلی رہی کہ چیف صاحب نے کہا، چیف آف آرمی سٹاف نے امریکہ میں، کہ الیکشن جو ہے وہ کچھ دن کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں، چند دن کے لیے، لیکن ہوں گے ضرور۔ مگر بعد میں انہوں نے اس کی تردید کر دی، پاکستانی سمندر پار پاکستانیوں سے ملے تو اس کی تردید کر دی، الیکشن وقت پہ ہوں گے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سینٹ کے لیے سے پہلے ہو جائیں گے، یعنی مارچ میں چلے جائیں گے۔ نون لیگ کی کوشش بہرحال یہی ہے، جمعیت علماء اسلام کی، ایم کیو ایم کے بھی، کہ بھائی کاغذات انہوں نے درخواستیں بھی دی، کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے زیادہ موقع دیا جائے تو ظاہر ہے 3-4 دن تو وہ ہو سکتا ہے۔ پھر جو واقعہ ہوا ہے چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پہ دستی بم پھینکا گیا ہے، وہ اور کچھ اور واقعات سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب بھی یہ یقینی نہیں ہے، لیکن الیکشن تو وہ کرانے پڑیں گے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا۔ تو سیٹیں ان کی محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کچھ امیدواروں کو جب اگر انہیں بلے کا نشان نہیں ملتا اگر، اور کسی اور کو دے دیتے ہیں تو کتنا آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے تو آزاد امید تو وفاداری بدل سکتا ہے، آئین میں اس کی گنجائش ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے اس پہ ووٹ بھی کم ہو جائیں گے، اور وہ جو مخصوص سیٹیں ہیں اس پہ کیسے وہ آزاد امیدوار تو نہیں لا سکتے مخصوص سیٹوں پہ، کوئی 1/3 تو مخصوص سیٹیں ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال یہ ایسا ہی الیکشن ہونے والا ہے بھائی۔ تو لیکن اگر اب بھی لوگ کہتے ہیں، ایک نون لیگ کے اخبار نویس نے لکھا ہے کہ اس کو بلے کا نشان نہ دیا جائے ورنہ تو یہ جیت جائے گا، وہ جیت ہی جائے گا۔ لطیف کوثر صاحب نے کہا 2/3 اکثریت، میں کہتا ہوں 3/4 اکثریت، وہ ثابت کر چکا ہے، 3/4 اکثریت مل سے اس کی ظاہر ہے یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ اسے نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور درخواست بھی مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ غیر معمولی حالات میں سزا معطل ہو سکتی ہے، وہ اس کیس میں اپنا توشہ خانہ کیس میں، تو غیر معمولی حالات نہیں ہیں ان کے خیال میں، یعنی جو الیکشن ہے اور سب سے بڑی پارٹی کا امیدوار کا باہر ہونا جج صاحبان کے خیال میں یہ کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہے۔ تو 2-3 دن آگے ہونے کا امکان تو ہے بہرحال۔ تو جناب نشان کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں، یعنی ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ 15,000 کے قریب ان کا دعویٰ ہے، پی ٹی آئی والوں کا، کارکن گرفتار ہیں، یہ سے کچھ کم ہیں، خواتین جیلوں میں ہیں، امیدواروں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک وہ کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قرضے نہیں لیے، ہم تو قرضے واپس کر رہے تھے، IMF سے معاہدہ ختم کر دیا تھا، IM سے آتے ہی انہوں نے معاہدہ کیا تھا۔ آج اس کا فگر میں نے ڈھونڈا ہے 38.5 $38 بلین کے انہوں نے قرضے لیے تھے، اور مقامی قرضے اس کے علاوہ تھے۔ یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی۔ جڑا والا میں میاں طارق کے وکیل سے پولیس نے کاغذات چھینے ہیں، پولیس نے چھینے ہیں۔ شوکت بسرا کے وکلاء نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے تو انہیں گرفتار کر لیا۔ اور سمبڑیال میں پی ٹی آئی کے NA-74 کے امیدوار فاخر گمن کے گھر پہ پولیس نے چھاپہ مارا ہے بھاری نفری کے ساتھ، اور خواتین کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک نہیں کیا۔ گوجرانوالہ کے 51 لیڈروں کے خلاف ناقابل ضمانت، پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں 9 مئی کے قصے میں۔ میرا نہیں خیال گجرانوالہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا، کوئی جلوس وغیرہ نکلا ہوگا، اور تو وہاں گجرانوالہ میں کیا تھا۔
میجر صادق، مشہور میجر صادق جو ہیں وہ اپنے اٹک کے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھین لیے گئے تو ان خاندان سے، اور وہ ریٹرننگ افسر کو درخواست دینے کے لیے گئے تو خواتین کی آمد سے پہلے ہی ریٹرننگ افسر ڈپٹی کمشنر صاحب غائب ہو چکے تھے۔ وہ سوال میں دہراتا ہوں، یہ معلومات انہیں کون دے رہا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ معلومات کون دے رہا ہے انہیں؟ کسی نے ڈپٹی کمشنر سے کہا غائب ہو جاؤ؟ اب وہ اٹھایا جائے گا، ان سے پریس کانفرنس کرائی جائیں گی۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں اصلی اور نسلی ہوں، خیر اپنی تعریف کرنے میں تو ساری زندگی علی جناب کی گزری، خود سے کبھی فرصت ملی نہیں، اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، لیکن پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے یا نہیں یہ سوالیہ نشان ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں اور ضروری نہیں ہے ان کی حمایت کریں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے البتہ ان کی حمایت کی ہے، کہا میں سفارش کروں گا۔ پی ٹی آئی کوشش یہ ہے، میرا احساس یہ ہے، ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد اتنا تنگ کیا جائے پی ٹی آئی بائیکاٹ کرتے، لیکن اگر بائیکاٹ کرے گی تو غلطی کرے گی۔ فرض کیجئے وہ انہیں بلے کا نشان بھی نہیں دیتے، فرض کیجئے وہ اپنا پارٹی ڈی رجسٹر بھی کر دیتے ہیں، کاغذات بھی چھین کے لے جاتے ہیں، کوئی 50 60 70 سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کی اجازت دیں گے نا تو ان کی مارل اتھارٹی قائم ہو جائے گی۔ بائیکاٹ تو خوفناک نسخہ ہے۔ سابق صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے جو ہیں امتیاز شاہد قریشی، ان کا بیٹا ایکسائز کے دفتر سے کچھ کاغذات لے رہا تھا کاغذات نامزدگی کے لیے، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی پولیس نے 61 یا 60 ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی گرفتاری کی اجازت طلب کی ہے۔ اس میں دلچسپ بات ہے کہ عثمان ڈار تو ہیں ہی، اور بھی ہیں بہت سارے، فرق حبیب بھی اس میں شامل ہے۔ بہت واقعات ہیں، میں کتنے واقعات آپ سے عرض کروں۔ اور جناب خبریں کیا ہیں؟ اور خبریں یہ ہیں جناب کہ ایک منٹ کہاں میں رکھ دیتا ہوں یار، کاغذات میں کوئی ترتیب نہیں رہتی۔ اور خبریں یہ ہیں جناب کہ اے این پی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوگا۔ بیلنسنگ ایکٹ ہے، کیا ہے، مطلب یہ تاثر پیدا کرنا کیا ہوں۔ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہم چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کرنا۔ اس لیے یہ سادہ سی بات ہے کہ اگر وہ 20-25 سیٹیں لے جاتے ہیں، خاص طور پہ سرائیکی بیلٹ میں اور دوسری جگہ، الیکٹیبلز تو ان کے پاس بھی ہیں، اور جیسے ان کے پاس ہیں ویسے ہی ان کے پاس ہیں، تو نواز شریف صاحب کی حکومت کیا ہوگی؟ وہ ساری ان کے رحم و کرم پہ ہوگی، لیکن کوئی سودے بازی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ علیم خان صاحب کے لیے تو یہ آج کا دن بہت تکلیف دہ ہوگا، وہ تو ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ وہ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے تھے قومی اسمبلی کا 2002 میں، ساری وزارت عظمیٰ کا، تو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک نے کہا تھا وہ تو سوتے بھی وزیر اعظم کی طرح ہیں، اب جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ، اور بولتے بھی وزیر اعظم کی طرح ہیں۔ نواز نصر اللہ خان نے تسلی دی تھی کہ ہو جائے گا، کم بڑھ میں 80، یہ انہوں نے کہا تھا فکرہ۔ ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوا، اگر چلے گئے، پھر وہ چاہے 2 ٹھپے لگائیں اور کچھ بھی نہ کریں، تو اس الیکشن کی بالکل قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہوگی، دوسرے الیکشن کرانے پڑیں گے۔ بائیکاٹ کی طرف میں نے عرض کیا دھکیلا جا رہا ہے، تو بائیکاٹ تو اگر کیا تو حماقت کریں گے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ اپنے بنا لیے ہیں اپنا امپائر انہوں نے، نواز شریف صاحب نے، اور ظاہر ہے اپنے امپائر بنائیں گے، ہمیشہ اسی طرح وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، یعنی ہم بہنیں الیکشن لڑے با اچھا فیصلہ ہے، اگرچہ وہ اگر کھڑی ہو جائیں تو اتنی بڑی اکثریت سے وہ کاغذات جمع کرانے کا موقع دیا جائے، علیمہ خان کو کمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں انہیں یا ان کی ہمشیرہ کو، لیکن بہرحال اصولی فیصلہ ہے، اس لیے اس کی داد دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گی، اب دیکھیے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔
بلے کے نشان کے معاملے میں بھی اور دوسری چیزوں کے معاملے میں بھی اور عمران خان کی نائلی کے معاملے میں بھی. اور امیدواروں سے کہا گیا کہ وہ عدالتوں سے رجوع کریں. پری پول دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف نے رٹ دائر کر دی ہے شعیب شاہین صاحب نے. اور خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے، ارشاد کیا ہے کہ نواز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، الیکشن لڑنے اور وزیر صاحب بننے کے. چھوٹی سی ایک رکاوٹ تو ہے، ووٹ تو نہیں ہے، اب اس کو کوئی بندوبست کریں گے. صادق سنجرانی صاحب الیکشن لڑیں گے جناب قومی اسمبلی کا. جیسے وہ سینٹ کے چیئرمین بنے رہے، جس طرح رہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے اکثریت کبھی ان کی نہیں تھی. چودھری نثار صاحب آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے. تھا تو انہیں سازگار تو یہی تھا پی ٹی آئی کے ذریعے کرتے، لیکن پی ٹی آئی میں جائیں تو ممکن ہے کاغذات انہیں داخل کرنے دیتے. لطیف کھوسہ صاحب جناب نہ صرف الیکشن لڑیں گے اور سلیمان اکرم راجہ لاہور سے بڑا ایک مقابلہ ہوگا کمال کا، بلکہ وہ نائب صدر بھی ہو گئے. لطیف کھوسہ صاحب نے جتنی مشقت کی ہے اتنی تو انہوں نے عمر بھر نہیں کی. زندگی بھر ایسی جرت اور ایسی جسارت اور ایسی ولول انگیزی کا ان کے صاحبزادے پہ بھی دباؤ آیا، مشکل آیا بڑی، اور کوئی فائرنگ وغیرہ کا بھی واقعہ ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال ڈٹے تو رہے، بہت وقتوں سے بہتر ان کی پرفارمنس رہی. اب صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ لڑیں گے الیکشن، اور سوات سے مراد سعید کے والد صاحب الیکشن لڑیں گے. اعظم سواتی صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف N15 میں الیکشن لڑیں گے، وہ آپ سے عرض کی دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے خصوصی نشست پہ کاغذات جمع کرا دیے ہیں، اس لیے کہ وہ بیمار ہیں، بزرگ ہیں، کینسر میں مبتلا ہیں، رہائی کا کوئی امکان بہرحال فی الحال تو نہیں ہے، اور ظاہر ہے مہم بھی چلانا ان کے لیے آسان نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے یہ درست فیصلہ ہے. 8 ٹکٹ شریف خاندان نے نون لیگ نے شریف خاندان کو دیا، وہ خود ہی دیے. نون لیگ کیا اور شریف خاندان کو دو الگ چیزیں تو نہیں ہیں. 2 نشستوں پہ لڑیں گے جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز، اور ایک سیٹ پہ لڑیں گے حمزہ صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. مریم نواز لاہور کے حلقہ 1119A سے کاغذات نامزدگی انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. نواز شریف صاحب کو تو مانسہرہ میں یہ علاقہ ہے، تحصیل پخا اور وغیرہ وغیرہ، اور اگی مانسہرہ کا علاقہ ہے، اور 10,28,000 کی آبادی ہے. یہاں پہلے تو جیتتے رہے ہیں، اب بھی جمعیت کے وہاں کافی ووٹ ہیں، وہ امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے جیت جائیں گے. لائق محمد خان امیدوار ہو سکتے ہیں اگر وہ نہ ہوئے ان کے بھائی اعظم سواتی کے، اور یہ پہلے دونوں بھائی جمعیت میں رہے ہیں، یہ سینیٹر رہے ہیں، وہ MN رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے PTI میں شامل ہو گئے، نون لیگ میں بھی رہے ان کے بھائی. اور سے آپ کو بتایا کھوسہ صاحب اور وہ. اچھا جناب بلوچ مظاہرین، یہ جناب چلے وہاں سے بلوچستان سے، وہاں انہیں روکا گیا، پھر وہاں سے خزدار میں روکا گیا، کسی نہ کسی طرح وہ کنٹینر وغیرہ ہٹا کے چلے کوئٹہ پہنچے. وہاں وہ جانے چاہتے تھے، پریس کلب وہاں نہیں جانے دیا گیا، بلوچ آبادیوں میں مظاہرے کرتے رہے. پھر وہ چلے اسلام آباد کی طرف، اور جناب ڈیرہ غازی خان میں ان کو روکا گیا، گاڑیوں کی چابیاں لے لی گئیں، تنگ کیا گیا، لیکن بہرحال پھر اجازت دے دی گئی. اور ان سے پوچھا کہ بھئی اسلام آباد کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا اسلام آباد میں قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اور جناب سپریم کورٹ ہے، اس لیے آئے. پولیس کا رات کو ان پہ ٹھنڈا پانی پھینکے، بوڑھوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ، اس سردی میں دسمبر کی تیسرے ہفتے میں
پانی پھینکا گیا. طالب علم آ گئے جو بلوچ طالب علم ہیں اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں, وہ آئے. پولیس کا یہ کہنا ہے, چیف جسٹس صاحب نے پوچھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ آپ نے لوگوں کو پکڑا تو یہ کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلح تھے, یعنی جو پنڈی اور اسلام آباد سے آئے اور یہ ریڈ زون جانا چاہتے تھے. پولیس کا موقف بھی یہی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو 6 دن تک کچھ نہیں کہا گیا. کہا تو گیا تھا, کچھ نہیں کہا گیا. پھر یہاں بھی انہیں کچھ نہیں کہا گیا. لیکن اب مطالبہ ان کا یہ تھا, وہ ایک نوجوان کا اس کا نام تھا جس کو یعنی کہا جاتا ہے کہ بالائے قانون قتل کر دیا گا بالائے عدالت. تو مطالبہ ان کا یہ تھا کہ خاندان سے معافی مانگی جائے اور ایف آئی آر میتیں رکھ کے وہاں کوئٹہ میں انہوں نے مظاہرہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور خاندان سے معافی مانگی جائے. لیکن بہرحال وہ تو, اور یہ کہ لاپتہ افراد کی بازیابی ہو اور مزید کوئی لاپتہ نہ ہو. یہ مطالبات یقین دہانی تو کرائی گئی مگر نہیں, اس پہ عمل نہیں ہوا. گلدار دوست صاحب کی قیادت میں اور سمیع بلوچ کی قیادت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تحت 6 دسمبر کو اسلام آباد کی طرف نے مارچ شروع کیا. خوددار کا آپ کو بتایا ہے. تو پریس کلب یہ جانا چاہتے تھے, وہاں جانے نہیں دیا گیا. اور جناب بہرحال اب عدالت نے طلباء کو رہا کر دیا 5-5 ہزار روپے کے مچلکوں پہ. یہ ہے جناب صورتحال ملک کی. اب اگر اس کو الیکشن کوئی کہہ سکتا ہے تو یہ الیکشن ہے. نواز شریف صاحب کا راستہ ہموار ہے, نہ وہ جسمانی طور پہ مستعد ہیں نہ ذہنی طور پہ بیمار ہیں, لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں. وہ ایک حکومت بنی تھی, شاید پتہ نہیں, واقعہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, یعنی افغانستان کی ایک جلا وطن حکومت بنی تھی. ایک آئیڈیا تھا ایک زمانے میں جب روسیوں سے لڑ رہے تھے. 2 سپر پاورز کو ڈیفیٹ کیا ہے انہوں نے. باقی تو آپ جو بھی آپ کے اعتراضات ہوں, ظاہر ہے جو ان کی واپسی پہ لوگ کہہ رہے ہیں ذرا سلیقہ بندی سے ہونا چاہیے تھا, مگر مہمان 3 دن کا ہوتا ہے. 30 برس پاکستان نے مہمان نوازی ان کی ہے, اور بہت لوگ ان میں سے کرائم میں بھی ملوث تھے اور بہت لوگ جو ہیں وہ جاسوسی میں بھی ملوث تھے. ان کا اپنا وطن ہے, انہیں وہاں جانا چاہیے. وہاں بہتری کا امن و امان تو وہاں قائم ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ ایک جلا وطن حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی. تو برائے نام ظاہر ہے وہ ایک علامتی تھی, پتہ نہیں امریکیوں کی فرمائش تھی یا جنرل ضیاء کی فرمائش تھی, کیونکہ احمد شاہ ہوتے تھے, وہ بن گئے وزیر اعظم. وہ حکمت یار کے پاس آئے ایجنڈا لے کر, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. تو حکمت یار بہت کم بات کرتے ہیں. سب سے بڑی پارٹی اس وقت وہی تھی. وہ تو امریکیوں نے ان کے خلاف سازش کی, ان سے بھی ظاہر غلطیاں ہوئیں. تو جب وہ اپنی گفتگو ختم کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا احمد شاہ صاحب آپ اپنے آپ کو واقعی وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کے وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف صاحب. 15-20% کے نمائندہ, 25% کے نمائندہ ہوں گے, سب کو ملا کے 30% کے ہو جائیں گے. اور اکثریتی پارٹی جو ہے وہ اس کو کوشش کی جائے کہ 25-30 سیٹوں تک محدود کر دے جائے. میرا خیال ہے یہ مشکل ہے. پختونخوا میں تو یہ تقریباً مشکل کیا ناممکن ہے. جو فضا ہے ہم نے یہ جو ایران میں دیکھا ہے, تبدیلی آتے ہوئے دیکھی ہے, سوویت یونین میں آتے ہوئے دیکھی, کتنے حصوں کتنی ریاستیں سوویت یونین سے آزاد ہو گئیں. ہم نے ویتنام میں دیکھا ہے امریکی نہیں جیت سکے. ہم نے دیکھا عراق میں نہیں جیت سکے. ہم نے دیکھا اسرائیل نے ساری منصوبہ بندی کر لی. کل میں اس پہ بات کروں گا دن میں انشاءاللہ, کچھ کام کیا ہے, ساری منصوبہ بندی کر لی. واقعہ یہ ہے کہ غزہ والے جنگ بندی کی بھیک نہیں مانگ رہے, اسرائیل مانگ رہا ہے. اسرائیل نے رابطہ کیا, میں نے ترکی سے معلوم کیا ہے, وہاں کچھ رابطے ہیں. اردوان سے ریکویسٹ کی ہے, قطر سے تو کی ہی تھی. وہ جناب 25 یعنی یہ برطانیہ کے انڈر گراؤنڈ ریلوے ہے اس سے زیادہ ہے علاقے میں خندقیں, اور 8 منزلہ ہیں اور ان کا سراغ نہیں لگا سکے. وہاں یرغمالی رکھے ہوئے انہوں نے, اور بالکل وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سعودی عرب اور امارات اور مصر جو ہیں وہ چاہتے ہیں
ان سارا منصوبہ ناکام ہو گیا. تسلیم کرانا تھا سعودی عرب سے, پھر پاکستان سے اور انڈونیشیا سے, اور کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میری ہے تو میری ذاتی رائے ہی, کہ میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے تو کسی کا مقابلہ بھائی نہیں ہو سکتا. صلاح الدین ایوبی نے عکا میں جو جنگ لڑی تھی, اب یہ عکا شہر چھوٹا سا اسرائیل میں ہے, اس کے ساحل پہ, تو عکا کا صلاح الدین تو بہت خیر ایک حیرت انگیز آدمی تھا. ویسا لیڈر تو اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو کوئی دنیا ہی بدل جائے. لیڈری کی کمی ہے جس کے لیے اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے, یعنی اس سطح کا لیڈر جو اتنے بڑے انقلاب کی نیو اٹھا سکے. لیڈر یا تو عوام کی سطح پہ اتر آتا ہے یا عوام کو اپ لفٹ کر لیتا ہے. جیسے قائد اعظم نے کہا خاموش نہیں ہو گئے تو چلا جاؤں گا, اور چلے گئے تھے. خاموش نہیں ہوئے لوگ, تو اتنا ان کا رعب تھا, اتنی ان کی اخلاقی عظمت تھی. بہرحال اس وقت تو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. واقعہ تو یہی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, جیسے جاوید ہاشمی کہتے ہیں کسی کو پسند ہو یا نہ, انہوں نے کہا میں خود بھی نہیں پسند کرتا, لیکن خلق خدا تو ان کے ساتھ ہے. تو یہ تو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے دنیا بھر میں. یہ نہیں ہو سکتا یہ منصوبہ. اب ایک تجویز یہ پیش کی گئی ہے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا جائے, یہ سوشل میڈیا بند ہو جائے. کر دے بند, بڑی خوشی, باقی سب کچھ کر لے, یہ بھی کر لے. لیکن کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا $1.5 بلین کا نقصان صرف چند گھنٹوں میں ہوا ہے. یہ گاڑیاں کیسے چلیں گی جو چلتی ہیں؟ یہ جو آن لائن سارا کاروبار ہو رہا ہے خرید و فروخت کا, یہ کیسے ہوگا؟ لاکھوں آدمی اس میں ملوث ہے, لاکھوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. یہ جو دنیا کے ساتھ تجارت ہے, وہ ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا اتوار کو تو بند ہوتا ہے امریکہ. کہاں بند ہوتا ہے امریکہ؟ وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے, یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے. تو رات کو جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ہفتے کے لیے کام کر رہے تھے. تو وہ تو اتنا بڑا مالی نقصان ہوگا جس کا پاکستان تصور ہی نہیں کر سکتا, متحمل ہی نہیں ہو سکتا. یہ کیا مہنگائی ہے اور یہ کیا بے روزگاری جو اس سے پیدا ہوگی. طرح طرح کے منصوبے نے صرف ایک چیز کے لیے کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے نہ دیا جائے, صرف اس کام کے لیے. وہ بھائی عمران خان سے بات کرو, یہ بلوچ ناراض ہیں, ناخوش ہیں, ان میں کچھ بے گناہ ہوں گے جنہیں تکلیف پہنچی ہوگی, ڈیفینیٹلی ہیں, ان سے بات کرو. ہر چیز کا حل آخرکار میز پہ نکلتا ہے. اور عمران خان صاحب اقتدار میں آ جائیں تو کیا یہ سارے مسئلے وہ حل کر لیں گے جتنا بگاڑ ہے؟ یہ دیٹ از دی اونلی وے. یہ جو ضد ہے نا, ضد پکڑ کے بیٹھ جانا. کل صدر عارف علوی صاحب ایک کتاب تجویز کر رہے تھے, ایک جگہ ان سے ملاقات ہوئی, تعزیت کے لیے میں گیا تھا, آپ سے عرض کیا تھا. غزالی صاحب فوت ہو گئے جس کا بہت کلک ہے, سب ان کے جاننے والوں کو, بہت ہی کیا عظیم الشان آدمی تھے. تو انہیں کتاب ایک تجویز کی, تھنک اگین. ان کا میں نے اس سے استفادہ کیا, ان کے صاحبزادے سے کہہ رہے تھے, میں نے بھی نوٹ کیا. تھنک اگین, سم ون شوڈ کرائی ہالٹ. یہاں رک جائیں, یہ منصوبہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے. ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.